نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کے تمام شعبوں کے بارے میں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان شعبوں میں پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، اور ایمان کے بارے میں کبھی کبھی انسان جب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان سوچتا ہے کہ میرا ایمان پختہ ہے یا نہیں، اور ایمان کے بارے میں بندہ وسوسوں کے بارے میں بے فکر ہونے کے بجائے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وسوسوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وسوسے ایمان کے منافی ہیں؟ کیا وسوسوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی؟ کیا وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ ایمانیات کے حوالے سے آج کے اس درس میں ان باتوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اصل میں دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، پہلے اس کے بارے میں طے کر لینا چاہیے۔ جن کاموں کو، جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے وہ بری چیزیں ہیں، اور ان کے خیالات بھی برے ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمائیں، جائز ہیں، ان کا حکم دیا ہے، وہ باتیں اچھی ہیں اور ان کا خیال آنا بھی اچھا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان کے دل میں اچھی باتیں آئیں، کہ جیسے میرے دل میں یہ بات آئی میں فلاں کی مدد کروں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آج روزہ رکھوں، میرے دل کے بارے میں یہ بات آئی کہ آج میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھوں گا، تو اچھی باتوں کا خیال آ جائے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ بڑی آسان بات، اگر تو وہ اچھی بات ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ بری بات ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ گویا کہ وساوس جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان بعض برے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی انسان کے دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں، وہ بھی شیطان ہی کے کہنے پر چل کر دوسرے انسانوں کے ذہن میں وہ خیالات ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس کے اندر یہی بات بتائی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو معلوم ہوا انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں شیطان کے کہنے پر، اور بس اوقات یہ جنات یعنی شیاطین بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اگر انسان کے دل کے اندر اچھے خیالات آئیں تو اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اگر برے خیالات آئیں یعنی وسوسے آئیں تو پھر اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جب بھی اس کے دل میں برا خیال آئے تو خود بخود آئے تو اس انسان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لہذا جو ساتھی، جو احباب وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوں، ان کو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ خود بخود آنے والے خیالات، یہ ان پر پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ کوئی خیال اس کے دل میں آئے اور یہ انسان اس کو روک لے۔ انسان کی طاقت یہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اب سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت کا حصہ تلاوت کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا مکلف، اتنا پابند بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔
جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ بھی نہیں فرماتا. اس لیے وسوسوں کے بارے میں ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خود بخود برے خیالات آئیں، بڑے سے بڑے گناہ کا خیال خود بخود آ جائے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک پکڑ نہیں کرے گا؟ جب تک کہ انسان وہ خیال اپنی زبان پر نہ لائے، اپنے ہاتھ سے اس کو ظاہر نہ کرے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر نہ کرے، اس وقت تک اس وسوسے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ اس کا علاج کیا ہے کہ براہ راست وسوسے کو یعنی برے خیالات کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کو زبان سے نکالوں. یعنی مانا یہ کتنے برے خیالات آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے ہی کی طرف لوٹا دیا. یعنی مانا کیا کہ وسوسے سے انسان کو گناہ نہیں ہوتا. اس لیے براہ راست وسوسے کو، برے خیال کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، دو نہیں رہ سکتے. کبھی کبھی انسان ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، دوہرا خیال آتا ہے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن عام طور پر انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایک ایسا برتن بنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی خیال دل میں لانا چاہے تو لے آئے. آنے والے خیال کو تو نہیں روک سکتا، لیکن کوئی خیال لانا چاہے تو لا سکتا ہے. اب ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ یہ بتایا بڑے تجربے کے ساتھ کہ ماہر نفسیات بھی یہی بتاتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں برے خیالات آئیں تو یہ اچھے خیالات کو جان بوجھ کر لے کر آئے، برے خیال خود بخود نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ برے خیالات سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی دیکھنے کی چیزیں اور اپنی سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے. اس سے انسان کا ایمان بھی بچا رہتا ہے. دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، یعنی اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی حفاظت کر لے. تو ایسی صورت میں انشاءاللہ یہ وسوسے اول تو آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے تو اس سے انسان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ. یہ تو آج ایمانیات کے حوالے سے بات تھی. اور پھر اس کے بعد ہم عبادات کے تذکرے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے انسان کو وضو کرنا چاہیے، اور غسل کا ہم نے طریقہ سیکھا، اس کے فرائض پڑھے، پھر تیمم کا طریقہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے اب سب سے پہلی بنیادی وقت ہے کہ نمازوں کے اوقات کو سمجھا جائے کہ 5 نمازیں کل فرض ہیں، ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی. ان 5 نمازوں کے اوقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے، جب وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی. اب انسان کو 5 نمازوں کے اوقات معلوم ہونے چاہیے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی، یہ کیلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے. ہمارے لیے تو بہت سہولتیں ہو گئی اب اس دور میں، کیلنڈر پورے سال کے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات سکھائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت اللہ میں، اور پھر ایک دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود امامت کروائی. حدیث میں آتا ہے کہ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ہر نماز جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھنے کی تلقین فرمائی اور کر کے دکھایا. تو اس طرح اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے 5 اوقات ہمیں سکھائے. چنانچہ
اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبریل، حدیث امامت جبریل، اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نمازیں سکھائیں، پہلے اول وقت پھر آخر وقت۔ اسی طرح ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ فرض نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس کو آسان طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد۔ اب صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ایک صبح کاذب، حدیث میں ایک لفظ آیا صبح کاذب اور ایک آیا صبح صادق۔ جب صبح صادق ہونے لگتی ہے یعنی فجر کا وقت ہونے لگتا ہے تو اس سے ذرا پہلے ایک بالکل لمبی سفید روشنی ہوتی ہے جو مشرق سے آسمان کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے دائیں بائیں اندھیرا ہوتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، پھر اس کے کچھ دیر بعد مشرق کی طرف مکمل طور پر سفیدی آنی شروع ہوتی ہے۔ جو ہی وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سکھایا۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، یعنی سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور پھر جب وہ سورج کا سایہ ڈھلنے لگتا ہے یعنی سورج ذرا سا مغرب کی طرف جاتا ہے اور سایہ مشرق کی طرف شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ زوال کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن زوال جب ہو جائے تو فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے۔ ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے۔ دو گنا کا معنی کیا؟ کہ آپ اگر 1 فٹ لکڑی گاڑ دیں زمین میں تو اس کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو اس وقت تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں چونکہ وقت میں فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف سے یعنی دوسرا جو مثل ہے نا، دوسرا فٹ، اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی تمام مساجد میں اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو وہ جو ایک مثل ہوتا ہے نہیں، 1 فٹ کا سایہ 1 فٹ ہو، تو ایسی صورت میں اسی کے اندر رہ کر ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ وہ جو دوسرا فٹ کا سایہ ہے اس میں ہم لوگ نہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت جب کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے، یعنی 1 فٹ آپ نے لکڑی زمین پہ گاڑی، اس کا سایہ 2 فٹ ہو گیا تو اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے سورج کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک۔ تو سورج کے غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ ہاں البتہ یہ سمجھایا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جب دھوپ کا رنگ پیلا ہو جائے، یعنی اتنا سورج پیلا ہو جائے کہ آپ اس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ سکیں۔ عام طور پر تو ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے سورج کی روشنی، تیز روشنی کی وجہ سے، لیکن وہ جب سورج کی گول ٹکیا انسان کو پیلی پیلی نظر آئے، انسان اس کو دیکھ سکے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ یعنی اگر آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی عصر کی تو ٹھیک ہے، آپ مکروہ وقت میں پڑھ لیجئے، قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن عصر کا وقت کب تک رہا؟ جو مسنون وقت ہے 2 مثل سایہ ہونے سے لے کر اور وہ دھوپ کے پیلا ہونے سے پہلے تک آپ عصر کی نماز پڑھ لیجئے۔ 3 نمازیں ہو گئیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی۔ اب مغرب کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج کی گول ٹکیا یہ مکمل نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تمام احادیث میں لفظ آتا ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے اس سے پہلے تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب شفق کے بارے میں 2 معنی لیے فقہاء نے، علماء نے۔ ایک یہ کہ وہ
جو سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ہوتی ہے یعنی شفق احمر اس کو کہتے ہیں. اور بعض فقہاء نے کہا کہ وہ جو سرخی غائب ہونے کے بعد جو مغرب کی جانب آسمان پہ سفیدی ہوتی ہے یعنی شفق ابیض. تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ سرخی غائب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیجئے. یہ آسان ترین طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب سرخی غائب ہو جائے اور سفیدی بھی غائب ہو جائے یعنی شفق غائب ہو جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر عشاء کا وقت جو ہے وہ جب شفق غائب ہو جائے یعنی سفیدی بھی غائب ہو جائے اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. اور یہ عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک. صبح صادق ہونے سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتر یہ بتایا کہ 1/3 رات سے پہلے پہلے رات کے 1/3 ہونے سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. وہ مسنون وقت میں ہو جائے گی. یہ 5 نمازوں کے اوقات تھے. اور آج کل چونکہ کیلنڈر مل جاتے ہیں تو اگر کیلنڈر رکھ لیں گھروں میں دائمی اوقات کے نماز ہر علاقے کے الگ الگ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں علماء نے تیار کیے ہوئے ہیں. آپ ان کو سامنے رکھ لیں اپنی گھڑی کو بالکل درست رکھیں تو ایسی صورت میں کئی دفعہ جو ہے وہ نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جب بتایا کہ جی آپ کیلنڈر دیکھ لیں ابھی نماز کا اگر وقت ہے تو آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا بہت حیرت ہوئی مجھے کہ میری فجر کی نماز جو ہے کئی حضرات نے کہا کہ فجر کی نماز کئی بار صرف کیلنڈر دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. اسی طرح آپ سفر میں ہوں یا آپ کسی جگہ مصروف ہو گئے اور نماز رہ گئی تو اسی صورت میں نمازوں کے اوقات اگر بالکل اچھی طرح ذہن میں واضح ہوں تو انسان کی نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے. تو آج کے اس درس میں عبادات سے متعلق ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں مطالعہ کیا. اب نماز کے کون سے وقت مکروہ ہوتے ہیں کن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نفل نہیں پڑھنے چاہیے وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ. تیسرا شعبہ جو ہے وہ معاملات کا جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ معاملات کے اندر ہم نے گزشتہ درس میں ماں باپ کے جو حقوق ہیں یعنی اولاد کے فرائض ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. آج کے درس میں ہم جس چیز کا مطالعہ کریں گے وہ ہے اولاد کے حقوق یعنی والدین کے فرائض. ماں باپ کے ذمے کیا کیا باتیں ہیں. میں نے بتایا کہ معاملات کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اور اولاد دونوں اپنے معاملات کو درست رکھیں. درست رکھنے کا کیا معنی کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے. اب اس میں ماں باپ کے ذمے جو فرائض ہیں اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے اہم ترین پہلی چیز ہے کہ اپنے بچے یا بچی کا اچھا نام رکھنا. یہ اچھا نام کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتے ہیں وہ تحفہ ان کا نام ہوتا ہے. اس لیے ان کو چاہیے اچھا نام رکھیں کہ پہلا تحفہ دے رہے ہیں اور یہ نام ساری زندگی اور زندگی کے بعد بھی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کا فرض ہے. اچھا نام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اپنے احادیث میں بہت واضح طور پر سمجھایا کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو وہ اچھا نام ہونا چاہیے. اچھا نام اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہو, اس کا معنی اچھا ہو. نمبر 2, اس نام میں شرک نہ ہو, مشرکانہ نام نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا نام اسلام لانے سے پہلے تھا عبد شمس. عبد شمس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ. اب ظاہر ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا, سورج کا بندہ تو نہیں ہوتا, تو یہ شرکیہ نام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدل کر پھر عبد الرحمن رکھا.
عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا کہ اس نام کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، اس نام کا مطلب اچھا ہو. مطلب اچھا ہونے کا کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ کوئی عربی کا نام ہو، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی زبان کا نام رکھ سکتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی نام آتا تھا کسی کا اور اس کا مطلب برا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے. جیسے ایک صاحب نے اسلام قبول کیا، ایک صحابی نے، تو ان کا نام تھا مرہ، میم راہا. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو کڑوا نہیں ہوتا. اس کا نام بدل کر اچھا نام رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اسی طرح ایک خاتون آئیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام پوچھا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے. ایک ہوتا ہے آسیہ، الف سین یہ ہے، وہ ٹھیک ہے نام. آسیہ کا مطلب ہوتا ہے آرزو رکھنے والی، امید رکھنے والی، وہ ٹھیک ہے نام الف سین کے ساتھ. یہ تھا عین الف صاد یہ ہے. آسیہ کا مطلب نافرمان عورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا یہ نام کہ بھی ایک اسلام لانے والی عورت تو نافرمان نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون عاصیہ کا نام بدل کر اس کا نام جمیلہ رکھا. جمیلہ کا معنی خوبصورت. تو معلوم ہوا نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ وہ نام چاہے عربی کا ہو، عربی زبان کے علاوہ ہو، آپ نام رکھ سکتے ہیں. جیسے اگر دیکھا جائے تو عطا اللہ، عطا اللہ، عطا اللہ کا معنی اللہ کا دیا ہوا. اب اگر کوئی اس کو پنجابی میں اس کا نام رکھ دے اللہ دتا تو ٹھیک ہے، پنجابی میں کہہ سکتے ہیں. یا سرائکی زبان میں بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں اللہ ڈیوایا، اللہ ڈیوایا. اب اللہ ڈیوایا، اللہ دتا، یہ عطا اللہ کا ہی ترجمہ ہے. تو نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی زبان کا نام ہو. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام پسند تھے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن پسند تھے. اور پھر تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ وہ غیر مسلموں کے نام نہ ہوں. ان ناموں سے غیر مسلم نہ پہچانے جاتے ہوں. غیر مسلموں کا شعار بعض نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض نام ایسے ہیں جو انبیاء کے نام ہیں انجیل کے اندر، بائبل کے اندر، اور وہ نام انبیاء کے ہیں لیکن ہم لوگ وہ نام نہیں، مسلمان وہ نام نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کا. جیسے داؤد علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں کہتے ہیں ڈیوڈ. ڈیوڈ. اب اپنے بچوں کا نام آپ ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے، اگرچہ یہ بائبل میں پیغمبر کا نام ہے، ہم داؤد رکھیں گے نام. اسی طرح اسحاق علیہ السلام، اب اسحاق کو بائبل کی زبان میں آئزک کہتے ہیں. آئزک جو ہے وہ اپنے بچوں کا نام ہم نہیں رکھیں گے، ہم رکھیں گے اسحاق. اسی طرح یوسف علیہ السلام، ان کو بائبل کی زبان میں کہتے ہیں جوزف. جوزف. لیکن باوجود اس کے کہ جوزف ایک نبی کا نام ہے لیکن ہم اپنے بچوں کا نام جوزف نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہ باتیں بہت اہم کہ ہمیں بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ بچوں کا اچھا نام کیا ہوتا ہے کہ جس میں شرک نہ ہو. نمبر 2، اس کا مطلب اچھا ہو. اور نمبر 3، وہ غیر مسلم کے نام پر وہ نام نہ ہو. پھر اسی طرح ہمیں بچوں کا نام رکھنے میں آسانی، ہم کیسے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں بچیوں کے نام ہوں تو امہات المؤمنین کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، وہ رکھ لیجئے. اور پھر بے مطلب، کچھ مطلب نہیں ہوتا، بس نیٹ پہ دیکھا اور اس کا ڈکشنری میں بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ رکھ لیتے بچوں کا نام. بچے بڑے ہو جاتے اور ان کے نام کا مطلب معلوم نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ماں باپ کے ذمہ اب یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے نام، صرف یہ کہ مجھے یہ نام پسند ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ اس میں شرک نہ ہو، اس کا مطلب اچھا ہو، غیر مسلم کے نام نہ ہو، بس اس میں احتیاط کر لیجئے. اور آسان طریقہ یہ کہ آپ بچوں کے نام، لڑکوں کے نام جیسے رکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سب کے شروع میں لفظ عبد لگا لیں تو آپ کو اچھے خاصے ناموں کی فہرست مل جائے گی. عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد المالک، اور اسی طرح عبد الرزاق، بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح آپ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں تو ان کے شروع میں آپ لفظ محمد لگا لیں یا ویسے ہی لگا لیں، جیسے کہ
حاشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، عاقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، قاسم ہے، اور بہت سارے نام آپ کو قرآن مجید میں عام طور پر ایک شروع میں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام آخر میں وہ جلد میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے بڑی آسانی سے نام مل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اور نام اچھا ہو، آپ کو اچھا لگتا ہو، تو کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ جی آپ ڈکشنری میں دیکھ کے بتا دیں اس کا مطلب اچھا ہے تو ہم اس کا نام رکھ لیں۔ تو آج کے ہم نے معاملات میں سب سے پہلا حق اولاد کا اور ماں باپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی جو ماں باپ کے فرائض ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہو سکیں گے۔ چوتھی جو چیز ہے، ہم جو معاشرت، چوتھا شعبہ ہے معاشرت، اور معاشرت کے بارے میں ہم نے مختلف باتوں کو سمجھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ہدیے اور تحفے کے لین دین کو سمجھا تھا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بارے میں اور جمائی کے بارے میں جو سمجھایا، آج کے درس میں ہم صرف چھینک کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی انسان چھینکے تو الحمدللہ کہے، چھینکنے والا، اور دوسرا جو ساتھ سنے اس بات چھینک کو تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر اس کے بعد چھینکنے والا کہ یہدیکم اللہ۔ یہ پوری بات جامع ترمذی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ چھینکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی ایک طرح سے تعریف، اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا کہ جب انسان چھینکے تو کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ چھینکنا کوئی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اور یہ صحت کی بھی علامت ہے، لیکن بہت زیادہ چھینکیں آئیں تو یہ زکام کی علامت ہے۔ لیکن اگر چھینکنے کے بھی جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انسان چھینکے تو ایسی صورت میں یا تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیجیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تلقین فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے اور آواز کو پست فرماتے تھے۔ اور آج دور جدید کے اندر سائنس سمجھاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان چھینکے تو اسے یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے یا کپڑا منہ پر رکھ لینا چاہیے، تاکہ اس کی جو چھینکنے سے جو چھینٹیں ہیں لعاب کی، تھوک کی، وہ دوسرے تک نہ پہنچیں۔ یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے۔ اور پھر چھینکنے کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا ایک دوسرے کو دعا کیسے دیتے ہیں کہ جب کوئی چھینکے تو وہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جواب میں دوسرا شخص کیا کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور پھر وہ چھینکنے والا اس کو کہتا ہے یہدیکم اللہ، ایک حدیث میں لفظ آتا ہے وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو درست کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کو ایک طرح سے صحت کی علامت قرار دیا، لیکن معاشرے کے اندر چھینکنے کے بارے میں جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان آداب کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، اور چھینکتے وقت اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لینا چاہیے، رومال وغیرہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ دوسرے تک جو ہے یہ چھینٹیں نہ پہنچنے پائیں جو لعاب کی انسان کی ناک سے نکلتی ہیں۔ یہ آج معاشرت کے بارے میں بات تھی۔ اور پانچواں شعبہ دین اسلام کا اخلاقیات۔ ہم اخلاقیات میں بھی مختلف عنوانات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کون سی عادتیں اچھی ہیں اور کن عادتوں کے اختیار کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کام میں متانت اور وقار کے بارے میں پڑھا تھا، مطالعہ کیا تھا۔ آج سچائی کے بارے میں کہ سچ بولنا یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں شمار کیا، بہترین اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا، جسے عربی میں صدق کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، سچا۔ صادق یہ وہ لقب ہے جو قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ صدق یعنی سچ کسے کہتے ہیں؟ واقعے کے مطابق بات کرنا، یعنی جیسے بات ہوئی ہو ویسی بات بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں سچ۔ اور واقعے کے خلاف بات کرنے کو کہتے ہیں جھوٹ،
ایک بات اس طرح نہیں ہوئی لیکن اس کو بدل کر بیان کیا جائے تو اسے اس کے خلاف بات بتائی جائے تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ واقعے کے مطابق بات ہو تو سچ ہے، واقعے کے خلاف بات ہو تو جھوٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنا، عادت بنا لینا جھوٹ بولنے کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 نشانیاں، ایک حدیث میں جو 4 نشانیاں بتائی منافق کی، اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ سچ جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سچ بولنے سے ہمیشہ دوسرے کے دلوں میں قدر پیدا ہوتی ہے، آپس کا اعتماد اور اعتبار برقرار رہتا ہے۔ اور جھوٹ کے نقصانات میں دنیا میں نفرت لوگوں کی ملتی ہے اور بد اعتمادی ملتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی انسان بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنے بچوں سے بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، گھر کے حالات میں بھی اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابی داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے ہاں آئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، تو اس وقت کہتے میں بھی داخل ہوا گھر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں تو والدہ نے کہا آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کیا چیز دیں گے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجور تھی، میں ان کو دینا چاہتی تھی عبداللہ ابن عامر کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم بچوں سے بسا اوقات کتنی مرتبہ گھروں کے اندر ہی بات کر لیتے ہیں، یہ کام کرو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، یہ کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا، یہ یوں۔ تو جب وہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے بچپن سے سچ بولنے کی، تو وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نئی نسل کو بھی سچ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔